بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہباز چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی ٹرینڈز۔ ناظرین، کل سے آپ نے ایک خبر سنی ہوگی اور وہ خبر تقریباً پورے پاکستانی میڈیا نے چلائی۔ اس کے بعد جتنی پاکستان کے اخبارات ہیں ان تمام اخبارات کا آج کا جو فرنٹ پیج تھا اور ان اخبارات کی آج کی جو مین ہیڈ لائن تھی وہ ہیڈ لائن وہ خبر تھی، ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگی اور یہ خبر پاکستان کے تمام میڈیا چینلز نے چلائی اور تمام اخبارات کا جو فرنٹ پیج تھی، جو فرنٹ مین ہیڈ لائن تھی وہ لگی اور جنگ نے باقاعدہ طور پہ اپنے جتنے ایڈیشن تھے سوائے لندن کے، اور یہ جو برطانوی اخبار ہے انہوں نے معافی مانگی ہے اور جنگ نے اپنے تمام اخبارات میں یہ خبر لگائی سوائے لندن ایڈیشن کے، انہوں نے یہ خبر نہیں چلائی اور یہ اس خبر کے اوپر بڑا واویلا مچایا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے رہنما تھے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹس کیے، شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دی اور یہ کہا گیا جی شہباز شریف صاحب انٹرنیشنلی جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، سرخرو ہوئے ہیں، پنجاب اسمبلی میں قرارداد بھی جمع کروائی گئی اور اسی وقت بہت ساری باتیں سامنے آنا شروع ہوگی۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو برطانوی اخبار نے معافی مانگی ہے یہ معافی نہیں بلکہ ایک سیٹلمنٹ ہے، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں یہ بیسیکلی اگر اس کا آپ نے کانٹیکسٹ سمجھنا ہے تو آپ کو اس کیس میں سمجھنا ہوگا۔ وہ کیس بیسیکلی زلزلہ زدگان کی جو امداد آئی تھی، تب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور وہ جتنی بھی امداد تھی اس کے بارے میں ڈیلی میل نے یہ سٹوری لگائی تھی کہ وہ امداد جو تھی وہ غیر ملکی کرنسی میں دوبارہ منی لانڈرنگ کر دی گئی اور جتنی وہ امداد تھی وہ باقاعدہ طور پہ زلزلہ زدگان کی جو امداد تھی وہ ان تک نہیں پہنچی بلکہ اس میں کرپشن کر کے اس کو منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ اب یہ کیس تھا اور اس کے اوپر جا کے جب انہوں نے یہ خبر لگائی تو شہباز شریف صاحب نے برطانیہ میں کیس کیا، اس کے بعد ان کے اوپر وہ کیس چلا، کیس چلنے کے بعد آج کل یہ خبر آئی کہ انہوں نے معافی مانگ لی۔ اس سے پہلے یہ خبر بھی آئی کہ 23,000 جو پاؤنڈ تھے وہ شہباز شریف صاحب کو جرمانہ بھی کیا گیا جب شہباز شریف صاحب لندن میں موجود تھے، تو اس حوالے سے بھی یہ خبر آئی کہ ان کو شہباز شریف صاحب کو جرمانہ کیا گیا۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ ڈیلی میل نے معافی مانگ لی ہے۔ اب ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے، اب چیز یہ سامنے آئی ہے کہ برطانوی صحافی ہیں ڈیوڈ روز، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی جتنی بھی ڈیلی میل کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ ڈیلی میل نے معافی مانگی ہے شہباز شریف صاحب سے، تو وہ معافی بیسیکلی معافی نہیں مانگی گئی، وہ اس خبر کے چند ایک اہم نکات تھے جس کی وضاحت کی گئی ہے۔ وہ نیب قوانین کو لے کے نیب قوانین کے حوالے سے جو اہم نکات تھے اس نکات کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ڈیلی میل نے باقاعدہ طور پہ معافی مانگی ہے۔ جو ڈیوڈ روز صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا بالکل نہیں ہے، صرف نیب قوانین کے حوالے سے اس خبر کی وضاحت کی گئی ہے۔ اب وہ وضاحت کیا کی گئی ہے؟ بیسیکلی جو آج بھی ڈیلی میل کی سٹوری تھی اور ان کا آرٹیکل تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زلزلہ زدگان کی جو امداد تھی اس کی چوری کی جو سٹوری تھی آج بھی ڈیلی میل اس کے اوپر قائم ہے، لیکن یہاں پہ یہ خبریں چل رہی ہیں باقاعدہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی جا رہی ہے اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اب ایک باقاعدہ پروپیگنڈا شروع کیا جا رہا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کو انٹرنیشنل صادق اور امین قرار دیا گیا، انٹرنیشنل عدالتوں سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سرخرو ہیں، برطانوی عدالتوں کے انصاف کی وجہ سے ڈیلی میل کو معافی مانگنا پڑی ہے۔ اور آج ملک کے وزیر داخلہ نے اس کے اوپر آ کے پریس کانفرنس کی اور یہ بات کی کہ عمران خان اور شہزاد اکبر صاحب کو چاہیے کہ آ کے قوم سے معافی مانگے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب اور شریف خاندان کا وقت ضائع کیا اور ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ پھر یہ کہا گیا جی ڈیوڈ روز صاحب کو تو شہزاد اکبر صاحب پاکستان لے کے آئے، سرکاری خرچ کے اوپر ان کو پاکستان میں رکھا گیا، اس وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری تو ہوگی کل کی جو خبر تھی۔ ایک اہم خبر ہم آپ کو یہ دیتے ہیں کہ اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے اندر اور ان کی جو عمران خان کی جو ایک لڑائی جو چل رہی تھی اس میں کچھ برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو عمران خان کے جو بڑے مطالبات تھے ان میں سے کچھ مطالبے ہمیں طاقتور حلقے جو ہیں وہ مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کامیابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب نے جنرل باجوہ کے خلاف ٹویٹس کی، انہوں نے اس راولپنڈی جلسے میں جنرل باجوہ کے خلاف ایک تقریر کی، اس تقریر کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے بعد جب فوج کی کمان تبدیل ہوئی تو بہت ساری باتیں یہ کی گئیں کہ عمران خان صاحب کو بھی بہت کچھ بھول کے نئی فوجی قیادت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور ملک کا سوچنا چاہیے، جس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہم ملک کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نئے آرمی چیف جو ہیں وہ پرانے آرمی چیف کی جو پالیسیاں ہیں ان کا تسلسل نہیں کریں گے اور آرمی ہمیں نیوٹرل ہو کے دکھائے۔ اگر آرمی کے نیوٹرل ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو اس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے اعظم سواتی کے خلاف تھا، شہباز گل کے خلاف تھا، ان کیسز کو ختم کیا جائے۔
اور پھر ہم نے دیکھا کہ اعظم سواتی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا. اسلام آباد سے گرفتار کرنے کے بعد اعظم سواتی کو بلوچستان پولیس کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ ان کے اوپر بلوچستان میں مقدمات تھے. ان مقدمات کو لے کے ان کو کوئٹہ بھیج دیا گیا، اور کوئٹہ کی عدالتوں میں ان کے مقدمات چلے اور ان کا 5-6 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں. آج خبر یہ آئی ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پہ یہ حکم جاری کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اعظم سواتی کو رہا کیا جائے، اس کے بعد اعظم سواتی کے اوپر جتنے مقدمات ہیں وہ چاہے بلوچستان کے اندر ہیں، 5 ہیں یا 6 ہیں، جتنے بھی ہیں ان کو خارج کیا جائے. تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اعظم سواتی صاحب کی رہائی ہوئی ہے، اور ان کو باقاعدہ طور پہ شاید بہت ساری چیزیں جو عمران خان کے مطالبات تھے کہ شاید اگر فوج نیوٹرل ہونا چاہتی ہے تو فوج ہمیں نیوٹرل ہو کے دکھائے، اور فوج شاید یہ چاہ رہی ہے کہ اب دکھانا چاہ رہی ہے کہ ہم ان کیسز کے پیچھے نہیں ہیں اور نہ ہم ان کیسز کی کسی طرح سے پیروی کریں گے. اعظم سواتی صاحب کی جو رہائی ہے وہ اسی چیز کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ شاید فوج ان کیسز کے پیچھے نہیں ہے اور وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں. اور ایک اس وقت عمران خان کو نااہل کرنے کا جو پی ڈی ایم کا پلان ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے، کیونکہ سیاسی طور پہ اس ٹائم مقابلہ مشکل ہے. تو کبھی کوئی کیس سامنے آتا ہے، کبھی کوئی کیس سامنے آتا ہے. ایک طرف فوج یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں، ریاستی معاملات کو حل کیا جائے. پاکستان کے جو سنگین معاملات ہیں، پاکستان اس ٹائم شاید سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے، تو ساری سیاسی اور فوجی قیادت جو ہے وہ بیٹھ کے پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل نکالیں، اور یہ مسائل یہ چاہتی ہے. دوسری طرف پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو نااہل کیا جائے، سیاست سے آؤٹ کیا جائے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور کیس درخواست دائر کی گئی ہے، اس کا عمران خان سے جواب بھی طلب کر لیا گیا. اور یہ کیس پہلے بھی پاکستانی عدالتوں میں بڑا پٹ چکا ہے، اور اس کے بارے میں پاکستانی عدالتوں میں بہت زیادہ کبھی کسی عدالت میں یہ کیس لگ جاتا ہے، کبھی کسی عدالت میں یہ کیس لگ جاتا ہے. ایک دفعہ پھر سے اس کیس کی اب گونج دکھائی دے رہی ہے، اور دوبارہ سے اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا دیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ سے اس کے لیے جواب طلب کر لیا عمران خان صاحب سے. وہ ٹریان وائٹ والا کیس ہے، اس کے بارے میں درخواست یہ دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ اولاد تھی اور انہوں نے آگے کسی کے حوالے کی ہوئی تھی. تو عمران خان صاحب نے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان میں اپنی اولاد کا جو فارم ہے اس میں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، اس لیے عمران خان جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے، تو عمران خان کو نااہل کیا جائے. اب یہ کیس پاکستانی عدالتوں میں پہلے بھی پٹ چکا ہے، اور اس کے مقابلے میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ کیس عدالتوں میں آیا اور بہت دفعہ یہ کیس خارج کیا جا چکا ہے. پتہ نہیں عدالتیں اس وقت کیا سوچ رہی ہیں اور کس لحاظ سے دوبارہ سے یہ کیس سننے کے لیے تیار ہیں. ایک دفعہ پھر سے وہ کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب سے جواب بھی طلب کر لیا گیا. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم اپنی یہ سیاسی چال جو ہے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ ایک نئی شطرنج کی چال جو ہے وہ بچھا رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کے درمیان فوج اور عمران خان کے درمیان برف نہ پگھلے اور حالات یوں ہی رہیں. دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیا عمران خان کی باتیں مانی جاتی ہیں یا نہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی ٹرینڈز.